بانو قدسیہ فرماتی ہے کہ انسان کی بدترین زندگی جوانی کی غربت ہے۔ ایک خدا کو ماننے والی عورت جب ایک مرد کو مان لیتی ہے تو دوسرے مرد کا خیال بھی دل میں نہیں لاتی۔ اگر آپ محبوب عورت کی خاموشی کو سمجھ نہیں پائے تو آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہر عورت کو اتنا تو آوارہ مزاج ضرور ہونا چاہیے کہ مرد اپنی تمام ضروریات گھر سے ہی پوری کر سکے۔ بانو قدسیہ کہتی ہے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس عورت کے میکے میں اس کے باپ کی عزت اور احترام ہے وہی عورت اپنے شوہر کی عزت کرے گی۔ اگر ساس گھر آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لے تو یقین کریں اس عورت کو کبھی میکے کی کمی محسوس نہ ہو۔ خاموشی ایک زیور ہے جسے عورت تب پہنتی ہے جب وہ سو رہی ہو۔ اس مرد کے مسکرانے پر ترس کھو جس کی جوانی کا بہترین حصہ مستقل معاش کی فکر میں گزر رہا ہے۔ جب کوئی چیز وافر مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، وقت ہو یا پھر محبت ہو۔ عورت چھوٹی ہو یا بڑی، سنولی ہو یا گوری، مرد صرف اس عورت پر مرتا ہے جس عورت میں دو باتیں ہوں۔ نمبر 1، جو عورت گھر کو جنت بنائے نہ کہ جہنم۔ نمبر 2، جو عورت مرد کی عزت کرنا جانتی ہو۔ عورت کا پردہ کرنا فرض ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں۔ پردہ صرف عالمہ پر نہیں بلکہ ہر عورت پر فرض ہے۔ فرض میں دیر اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پردہ ہر چیز پر نہیں ہوتا، پردہ تو بہت قیمتی اور نایاب چیزوں پر ہوتا ہے۔ جہاں مرد اچھا ہوتا ہے وہاں عورت اچھی نہیں ہوتی، اور جہاں عورت اچھی ہوتی ہے وہاں مرد اچھا نہیں ہوتا۔ میری ذاتی رائے ہے، اگر آپ کو کسی لاپرواہ حسین عورت سے عشق ہو جائے تو بعد میں ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے بیٹھ کر طے کر لیں کہ گرنا کس حد تک ہے۔ عورت کی محبت بڑی پختہ ہوتی ہے، موسم، حالات، دکھ سکھ کچھ بھی ہو، مگر بدلتی نہیں، نہ ہی کم ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور سے منسلک ہوتی ہے، یعنی ڈھیٹ محبت کرتی ہے۔ مرد کی صورت، اس کی شخصیت اور اس کا وقار، یہ سب اس کے پیسے سے ہوتا ہے۔ اپنے مرد کو بادشاہ بنانے والی عورت خود دیوی کہلاتی ہے اور اپنے مرد کو غلام بنانے والی عورت غلام کی بیوی کہلائی جاتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر سے اتنا خرچہ کرواتی ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کو سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتی۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زاروں قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ صدمہ، تکلیفیں عورت کو توڑ کر دیتے ہیں اور مرد کو مضبوط بناتے ہیں۔ مرد کا گھر خراب کرنے میں عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ مرد کی ماں ہو، بہن ہو، ساس ہو یا سالی ہو۔ جو عورت مرد کے ذہنی سکون کا باعث نہ بنے وہ 1.5-2 من کا گوشت تو ہو سکتی ہے لیکن عورت نہیں۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، بس جھک جاتی ہے، کبھی گھر کی عزت کے لیے تو کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ کسی ناقدرے مرد سے محبت کرنا ایسا ہے جیسے آپ اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کے بجائے اپنے پاؤں دھوئے۔ مرد جب کماتا ہے تو اس کے حساب میں بیوی، بچے اور گھر سب سے پہلے آتا ہے، جبکہ جب عورت کمانے لگتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ اسے اب مرد کی ضرورت نہیں رہی۔
جب آپ عورت کی سائیکالوجی اور فطرت سمجھ جاتے ہو تو پھر آپ کو اس پر غصہ نہیں آتا اور نہ ہی بحث کرنے کو دل کرتا ہے۔ اچھی بیوی وہ ہے جس کا خاوند جب گھر آئے تو بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ بیوی اگر ویلکم اچھے طریقے سے کرے تو خاوند کے پورے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ عورت دنیا میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی برداشت نہیں کر سکتی تو سوچو جنت میں حوروں کو کیسے برداشت کرے گی۔ مرد اور عورت کو شادی کے ان کے حال پر اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، نہ کہ ان کے چھوٹے بڑے معاملات میں جج بن کر رائے دینی چاہیے۔ عورت کی کوئی بھی محبت آخری محبت نہیں ہوتی۔ اس کو جب بھی سچی محبت کا گمان ہوتا ہے تو وہ پچھلی تمام حماقتیں بھول کر آگے کا نیا سفر شروع کر دیتی ہے۔ عورت محافظ ڈھونڈتی ہے، محبت نہیں۔ ٹھنڈے بند کمروں میں بیٹھ کر مردوں پر تنقید کرنے والیوں کو صرف ایک دن اس تپتی دھوپ میں مزدوری پر بھیجو، دوبارہ تنقید نہیں کریں گی۔ کمزور عورت کے ساتھ شادی نہ کرو کہ جب تمہاری اس کے ساتھ لڑائی ہو تو وہ اپنے گھر والوں اور بھائیوں کو شکایت لگائے۔ مرد کو اپنی جان سے بھی اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت اس عورت سے ہوتی ہے جو اس کی پہنچ سے دور ہو، اس لیے مرد کو ہمیشہ خود سے ایک حد تک دور رکھو۔ اگر آپ کسی عورت کا ذہن بدلنا چاہتے ہیں تو اس سے اتفاق کریں، اور اگر آپ اس کی بات کا صحیح مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے چہرے کی طرف دیکھیں۔ مرد ہو تو مرد بن کر ہی رہنا، مرد نام کی توہین نہ کرنا۔ میرے پاس 3 ہیں، میرے پاس 4 ہیں، یہ کہنا مردانگی نہیں ہے، بلکہ مردانگی تو یہ ہے کہنے میں ہے کہ میرے پاس ایک ہی ہے اور میں اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ عورت کی خاطر مرنا آسان ہے، مشکل چیز میں اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ مرد ایسی عورت کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس عورت نے مرد کے ساتھ 2 کام کیے ہوں۔ نمبر 1، جس عورت نے مرد کا برے وقت میں ساتھ نہ چھوڑا ہو۔ نمبر 2، جس عورت نے مرد کی ہمیشہ عزت و احترام کیا ہو۔